کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش کریں آپ بھی انہی کی جانب توجہ رکھیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو پیچھے دیوار ہے نا، یہ آپ کی اور میرے لیے. ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کے لیے ایسی کوئی دیوار نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو تو اللہ نے وہ طاقت عطا کر رکھی ہے. آپ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے دیکھ کے جنتوں کی خبریں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مدینہ پاک سے جو ہے نا، یہ جنت کی مسافت بہت زیادہ ہے. مدینہ پاک سے سیالکوٹ کی مسافت تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں حباب سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو یار یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے کہ ہم نے پنڈی سے یا سیالکوٹ سے مدینہ دور کر دیا. عاشقوں کے لیے کوئی دور نہیں ہے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. عاشقوں کے لیے نہیں دور، ہم نے دور کر دیا حضرت. یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے حضرت. لیکن میں احباب سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو یار ایک تاڑی مان لئی کہ پنڈیوں مدینہ دور ہے، پھر ایک ساڑی مان لو کہ مدینے تو پنڈی دور کوئی نہیں جائے. مدینہ پاک سے نہیں پنڈی دور کوئی بھی. یہ ماشاءاللہ ہمارے نظامی صاحب بیٹھے ہیں تو انہی کے چلو میں حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں تھے اور اس وقت حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا. اور اب کر کیا رہے تھے کہ بار بار نا زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے. جیسے ہم چلتے ہیں نا تو پورا پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. بعض دفعہ کچھ اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے، کیچڑ ہو کچھ، تو ہم بھی پنجہ رکھتے ہیں، ایڑی نہیں رکھتے کوئی. تو حضرت کیا کرتے تھے، اب پنجہ رکھتے تھے لیکن ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے. اور یہ بار بار آپ کر رہے تھے اس کو. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے تھے لیکن اس وقت کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کردہ حضور کی کرنے دے. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا جذب کم ہوا، آپ آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے تو سارے مرید حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کرتے ہیں حضور آگے ایک راز کھلا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ خانقاہ کے وسط میں تھے اور بار بار زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے. آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا. یہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. لیکن قربان جاؤں ان کے فضل و کرم پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. اگر ان کے نظام الدین کا یہ حال ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اگر ان کے نظام الدین کا یہ حال ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بس یہ حضرت یہ دن بدن ہمارے ایمان میں ذوف آتا جا رہا ہے. یہ دور 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 ہی ہوتا جا رہا ہے. اس دور کو ختم کریں، وہ دور نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو ہماری جانوں سے بھی ہمارے قریب ہے. ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو صحیح ہے. یہ میں جب پڑھتا تھا نا جامعہ لاہور نظامیہ میں تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرما دیں. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا ہے. اب تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے حضرت کسی سیاسی بندی سے یاری لگ جائے. چھڈو یار کی کرنا جے لا کے لانی یہ تے اللہ اور اللہ دے رسول اور انہوں نے غلاماں نہ لاؤ. دیکھو تو صحیح حضرت. اور میں آپ کو یہ حق اور سچ کہہ رہا ہوں حضرت، ان کی یاری آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی دے گی، حشر میں بھی دے گی حضرت. یہ بڑا فائدہ دے گی. تو حضرت سے میں نے بڑا کچھ سیکھا حضرت. آپ کی بڑی شفقتیں رہیں، آپ کی بڑی محبتیں رہیں، کیونکہ حضرت کا ڈیرہ قبرستان میں تھا. اور قبرستان میں بھی حضرت کا ڈیرہ اس طرح نہیں تھا کہ تھا ہی کچھ نہیں تو قبرستان میں جا بیٹھے. نہیں، حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. حضرت بڑے امیر کبیر آدمی تھے آپ. بس وہ آپ کی کسی مجذوب سے دوستی تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو، جو خود الجھ چکے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو.
کیونکہ وہ تمہیں بھی الجھا دیں گے. سالکین کی صحبت اختیار کرو حضرت. بس وہ جس دن وہ مجذوب موج میں آیا پھر اس نے بھی مجذوب کر لیا حضرت ان کا. میرا جو گھر تھا وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا گلی کے اندر جا کے, اور میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا, اور حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ اوپر تھا, اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. حضرت آپ نے تقریباً 17 سال اس قبرستان میں گزارے. میرا بڑا پیار تھا. ایک دن میں جو ہے نا جون کی گرم دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کے نا گھر جانے کے بجائے حضرت کے پاس آ بیٹھا. تو اتنی شدید گرمی تھی, حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا, میرا بھی بہہ رہا تھا, اور کیونکہ حضرت کا گھر بالکل اوپر تھا تو حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا, تو اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو ایویں میں عالم تصور میں نے کہا لے یہ بابے نے کی کیتا ہے, ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ بیٹھا ہے. تو یہ حضرت کی محبت تھی, جو بات میرے دل میں تھی وہ میری زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت سے یہ سوال کر دیا. مجھے آگے سے فرماتے ہیں مولوی جی پھر انہیں ساڑی گل دا بھی جواب دو. میں جناب فرمان لگے جڑا ٹھنڈا کمرہ دسنڈے دے ہو اے تے دسو اخیر چھڑ کے آنا کتے. تو ظاہر سوال کو مشکل تو نہیں تھا حضرت. میں نے کہا حضور ایتھے ہی آنا ہے. تے فرمان لگے یار 4 منڈے ہیں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے. اور میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے نا. یہ حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, آپ نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. بس حضرت جی جاتے جاتے اتنا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا جاؤں گا, جہاں بھی رہو حضرت, بیریا میں رہو, سٹی ہاؤسنگ میں رہو, اسلام آباد میں رہو, راول پنڈی میں رہو, کوٹھی میں رہو, بنگلے میں رہو, مکان میں رہو, جہاں بھی رہو, بس یاد رکھنا جانا قبرستان ہی حضرت, بس اس کو بھولنا نہ. اور حضرت جی خرابیاں شروع تب ہوتی ہیں جب بندہ بھول جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے آپ بازار میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اونٹ بڑا قدآور جانور ہے, اگر اونٹ ہاپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. آپ نے اکثر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہیں جب اونٹ ذبح کرنے کے لیے کو اناڑی کسائی آئے تو پھر کیا تماشا لگتا ہے وہاں. بہت قد کا جانور ہے وہ, ہاپے سے باہر ہو اس کو سام بھی کوئی نہیں سکتا تھا. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمر کی شان یہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ لی, وہ کھڑا ہو گیا, اور لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں نہ کچھ ارشاد فرمایا, آپ نے کچھ کہا اس کے کان میں, آپ تو کہہ کے چلے گئے, تو لکھا ہے کہ وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا ہو گیا, وہاں سے ہلا نہیں, وہاں ہی بیٹھ گیا, اور پھر وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بھوک سے. اب بازار والے نے تو دیکھا تھا, اب سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں حضور اونٹ دے کان چ آکھیا گی. وہ آپ تشریف لے آئے, سارے لوگ اکٹھے ہوئے, عرض کی امیر المومنین آپ کو اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد. حضور اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور آپ تو کچھ کہہ کے چلے گئے, وہ وہاں ہی کھڑا رہا, وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی مر گیا. تو جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا, میں اس کا پنجابی میں یہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا او اینی ات کن چکی مرنا نہیں یاد. اسی حضرت جی ہاتھ تاں ہی چکی ہے کہ سانو مرنا نہیں یاد, کہ سانو مرنا یاد ہوئے نا تو اسی تیاری کریے. میں نے نیا گھر لیا, میں نے کرائے پہ ہی حضرت, بنا نہیں میرا کوئی بھی, تو میرے گھر کے نا بالکل سامنے گھر بن رہا تھا. تو وہ جو جس کا گھر تھا وہ بھی میرے جاننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. وہ ظاہر ہے آتے جاتے تقریباً دن میں کئی بار ان سے ملاقات ہو جاتی. تو میں نے ان سے کہا میں حضور آج کل بڑیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہو. فرمانے لگے حضرت ظاہر ہے آ کے رہنا ہے نا, تو پھر میں اتنے کھلو کے تیار کران لیا نا. تو میں نے کہا بندیا ہوا تیرا وہم ہی ہے کہ تو رہنا ہے بھائی, پکا تو نہیں پتا کہ آگے رہنا ہے, یہ تو مالک کی ذات جانتی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کیا حکم الہی آ جائے حضرت جی. لیکن چلو اگر رہنے آ بھی جائے تو کون سا رہنا حضرت جی, 10 سال رہ لے گا, تقریباً ان کی 55-60 سال عمر ہے حضرت, 10 سال رہ لیں گے, 20 سال رہ لیں گے, 30 سال رہ لیں گے. میں نے کہا یہی یار جتنے 20-30 سال رہنا ہے سارا دن کھلو کے تیاری کروان دے. تو حضرت وہ کور جتنے جا کے پتہ نہیں کنی دیر رہنا ہے انہوں کدی ویکھیا ہی نہیں جا کے. ہاں یار کبھی کبھی جایا کرو یار, کبھی کبھی جایا کرو, جا کے دیکھا کرو حضرت, اتھے دی تیاری کروائیے جا کے. اور بس اتنی گزارش کروں گا جب جانا نا قبرستان تو جانے سے پہلے فون بند کر دینا, نہیں تو اس نے آپ کو وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنے دینا. فون بند کر کے بیٹھ جانا, پھر دیکھنا قبروں کو,
پھر اس کے بعد جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو دیکھنا حضرت، یا تھے آگے کڈے کڈے بڑے چودھری لیٹے ہی نہیں، جہاں کہیں بھی رو حضرت، اللہ آپ کو خوب عطا فرمائے، بس قبرستان کو نہ بھولنا حضرت۔ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، ہمیں بڑے وہم پڑ گئے ہیں، کیا عثمان غنی سے بھی زیادہ کچھ آنے والا آنا ہے حضرت؟ آپ کے لیے تو لکھا ہے کہ آپ جب کبھی تشریف لے جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک آپ کے آنسوں سے تار ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے زیادہ طاقتور نسبت ہے کسی کے پاس؟ بھائی آپ تو دو نوروں والی سرکار ہیں، آپ تو دو نوروں والی سرکار، ہمیں کیا مل گیا یار؟ کون سا ہمیں کوئی چٹ دی ہے کسی نے؟ میں کہتا ہوں اگر دے بھی دے تو اس کی چٹ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت۔ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کتنا روتے تھے۔ کسی نے عرض کی امیر المومنین آپ قبر کو دیکھ کے کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جایا کرو حضرت، جایا کرو۔ بڑا اچھا جواب تھا ان کا حضرت۔